نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اندر بھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں کھربہ کھرب نشانیاں اپنی قدرت اور اپنی عظمت کی رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بے حساب چیزوں کی پیکنگ کا نظام بھی ہے۔ دنیا والے جب کسی چیز کو پیک کرتے ہیں تو پیکنگ کرنے سے وہ چیز کچھ عرصے میں خراب بھی ہو جاتی ہے۔ آج ایک میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ مختلف چیزیں جو پیک ہو رہی ہیں، وہ پیک ہونے کے بعد ان میں کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں تھوڑے سے، تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو چیز پیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالتے۔ بغیر پیکنگ کے اور بغیر کیمیکل کے وہ چیزیں ایک عرصے تک چلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پیکنگ پر غور کریں، کتنی بے حساب چیزوں کو پیک کرتے ہیں، اور بعض اوقات دانے دانے کو پیک کرتے ہیں۔ گندم کے بلینوں کھرب ٹن دانے، ہر دانہ پیک ہو رہا ہے۔ چاول کے دانے وہ پیک ہو رہے ہیں، چنے کے دانے ان کی پیکنگ ہو رہی ہے، مٹر کے دانے ان کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کتنی سبزیاں ہیں وہ پیک ہو رہی ہیں۔ پیاز کے اوپر پیکنگ کا نظام موجود ہے، اور لہسن ہے ان کی پیکنگ کا نظام موجود ہے، اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے پھل ہیں ان کی پیکنگ کا نظام موجود ہے۔ بعض اوقات بالکل پتلا سا پردہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو چیز خراب ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کو دیکھیں، اب ٹماٹر کے اوپر ایک ذرا سی تہ ہے، اس کو پیک کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس تہ کو نکال لیں تو وہ تھوڑے سے وقت میں خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پیکنگ موجود ہے تو کئی دن نکال جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پتلا سا پردہ ہے۔ آلو بخارے کی پیکنگ دیکھیں، آم کے کھربہ کھرب دانے انواع و اقسام کے ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے۔ اخروٹ کے دانے ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بادام کے دانے ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے۔ اور پھر انسان، جانور، پرندے درندے، کیڑے مکوڑے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جلد کا نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ پھر جسم کے اندر بہت ساری چیزیں، ان کی بھی پیکنگ کا نظام ہے۔ دل ہے، دل کے اوپر ایک مضبوط سا پردہ لگایا ہے۔ جگر، اس کے اوپر بھی پردہ لگایا ہوا ہے۔ گردے ہیں، اور انواع و اقسام کے جسم میں چیزیں ہیں، جانوروں پرندوں میں ہیں، سب کے اندر پیکنگ کا نظام ہے۔ آج دنیا میں پیکنگ کا نظام بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشینری ہوتی ہے، اور مشین بھی اس کو پیک کر رہی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو بھی پیک کرنے میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ نکال جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیمیکل کے ان چیزوں کو ایک عرصے تک محفوظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مختلف پھلوں کی پیکنگ کا نظام کیا، سبزیوں کی پیکنگ کا نظام کیا، اور انسان کو جلد عطا کی، پرندوں کو جلدیں عطا کی، اور درندوں کو جلدیں عطا کی۔ ہر ایک کو اس کے حساب سے عطا کرتے ہیں۔ اب بعض جانور ہیں وہ ان سردی کی راتوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم اگر ایک رات، سردی کی رات باہر گزاریں جنگل میں تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کھربہ کھرب مخلوق ہے،
وہ جنگلوں میں وقت گزارتی ہے، لیکن اللہ نے ان کی ایسی پیکنگ کی ہے، ایسی جلد عطا کی ہے، ان کی ضرورت کے مطابق کی ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ بھی رہتے ہیں، ان کے بچے بھی رہتے ہیں۔ تو میرے رب کی عظمتوں پر غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک پیکنگ کا نظام بھی ہے۔ دنیا والے جب کسی چیز کو پیک کرتے ہیں تو بے حساب مشکلیں پیش آتی ہیں، اس کے لیے مشینریاں اور فیکٹریاں بنانی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی عظمت سے خرب ٹن کے چاولوں کو پیک کرتے ہیں، خرب ٹن کے گندم کو پیک کرتے ہیں، خرب کے چنوں کو پیک کرتے ہیں، اور بے حساب چیزوں کی پیکنگ کا نظام جاری ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ ایسے عظیم رب کے ساتھ رشتہ جوڑو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کے دین کے مجاہد بنو اور اس کے دین کو نافذ کرنے والوں بنو اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والوں بنو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کا مجاہد بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں۔ جتنے مددگار بنیں گے، جتنی عظیم قربانیاں ہوں گی، اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جب ہماری ساری کی ساری محنتیں اپنے گھر تک محدود ہو جائیں گی، اپنی خواہشوں تک اور اپنی لذتوں تک محدود ہو جائیں گی، اپنے گھر کے لیے آج قرضے لینے والے بہت، دین کی خاطر قرضے لینے والے کم ہو گئے۔ اپنے لیے تو قرضے لینے والے بہت ہیں، اپنی خاطر، اپنے بچوں اور بیوی کی خاطر، لیکن دین کی خاطر، مدارس کی خاطر، جہاد کی خاطر، غریبوں کی خاطر، بیوہ مطلقاؤں کی خاطر، یتیموں کی خاطر، مسکینوں کی خاطر، اسیروں کی خاطر کتنے قرضے لینے والے ہیں۔ اگر آپ پر قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے، خود بخود رونا آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آ رہا، میں نے کہا دین کی خاطر خوب قرضہ اٹھاؤ، پھر قرضے والے جب پریشان کریں گے خود بخود رونا آئے گا۔ دین کی خاطر قرض اٹھانے والے بنو، بیوی بچوں اور اپنی خواہشات کی خاطر سب قرض اٹھاتے ہیں، دین کی خاطر قرض اٹھانے والے بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا مجاہد بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔